اگر آپ کا شوہر آپ سے کہے کہ اپنے باپ سے پیسے لے کر آؤ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو آپ کیا کریں گی؟ آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں، شاید یہ کسی کی زندگی بدل دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ہر اس لڑکی کی حقیقت جو شادی کے بعد خوابوں سے نکل کر اصل زندگی میں آتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں کیونکہ آپ کے کمنٹ اور لائک سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ یہ میں نے ڈریس منگوائی ہے ابیا کلیکشن کی، عید کے لیے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسی ہے کیونکہ میں نے آن لائن منگوائی ہے تو کپڑے کا اتنا پتہ نہیں تھا، مجھے تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اچھی نہ نکلے مگر بہت اچھی ہے جیسا میں چاہتی تھی۔ اس کی کڑھائی بھی بہت اچھی ہے اور فنیشنگ کے ساتھ کی ہوئی ہے، بہت اچھا کپڑا ہے جیسا میں چاہتی تھی۔ اور ٹراؤزر پہ بھی کڑھائی ہے، دوپٹے پہ جیسے چوفیر پٹی بھری ہوئی ہے، بہت اچھی ہے ڈریس، مجھے تو بہت پسند آئی ہے۔ اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ کیسی لگی آپ کو یہ ڈریس۔ لڑکی کی طرح میرے بھی خواب تھے، اب بھی خواب ہیں، اب میرے بچے پڑھ رہے ہیں اور میرا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے انشاءاللہ۔ اور میری تو دن رات یہی ہوتی ہے کہ بس دعا کہ اللہ انہیں کامیاب کرے اور ماں باپ کا فرمان بردار بھی کرے۔ سوچتی تھی شادی ہوگی تو نیا گھر ہوگا، شوہر کمائے گا اور میں رانی بن کر رہوں گی، لیکن یہ سب صرف ڈراموں اور فلموں میں اچھا لگتا ہے، اصل زندگی بہت مختلف ہوتی ہے، بہت۔ جب میری شادی ہوئی تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شوہر کیا ہوتا ہے، سسرال والے کیا ہوتے ہیں اور ماں باپ کی اصل قدر کیا ہوتی ہے۔ میرا شوہر اتنا نہیں کماتا تھا اور وہ مجھ سے کہتا تھا کہ اپنے باپ سے پیسے لے کر آؤ ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ اس کی شاپ اتنی نہیں چلتی تھی اور یہاں قصور یہاں پتہ نہیں، وہ میرا شوہر صحیح طرح کام نہیں کرتا شاپ پر تو اسی لیے اس کی شاپ فیل ہو جاتی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک لڑکی پر کیا گزرتی ہوگی، ایک طرف شوہر کی دھمکی اور دوسری طرف یہ ڈر کہ اگر طلاق ملے گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ میں روتی تھی، بہت پریشان ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو جو میں نے سوچا تھا بالکل اس کے اپوزٹ ہو گیا۔ اور اپنے بس باپ کے پاس جاتی تھی، پھر ان سے پیسے مانگتی تھی، روتی تھی، دھوتی تھی، ساری کہانی سناتی تھی۔ پھر وہ 1,00,000 دیتا تھا، وہ کہتا تھا میرے پاس بیٹا اتنے پیسے نہیں ہیں، کم سے کم تمہیں بس 1,00,000 ہی دے سکتا ہوں، کبھی 50,000 دیتا تھا تو میں ان کو آ کے دے دیتی تھی، پھر وہ اپنے شاپ پہ لگاتا تھا، پھر کچھ ہی دن چل پاتا تھا دکان کیونکہ گھر کا خرچہ بھی ہوتا تھا۔ میں تو سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی مگر میں نے کبھی بھی ان سے کوئی فرمائش نہیں کی، نہ ڈریس کی نہ کسی اور چیز کی، بس میں میکے جاتی تھی تو وہاں سے جو مجھے خرچی وغیرہ ملتی تھی میں ان سے ہی لیتی تھی۔ باقی میرے سسرال والے تو خرچہ لیتے تھے کھانے پینے کا تو وہ ان کو دیتا تھا، پھر دکان ہو جاتی تھی فیل، پھر کہتا تھا پیسے پیسے پیسے۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان کی غیبت کر رہی ہوں یا کچھ اور، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیں۔ ایک بار نہیں ہوا، 2 بار نہیں ہوا بلکہ بار بار ہوتا تھا، جب بھی وہ کوئی کام شروع کرتا ناکام ہو جاتا، پیسے ختم ہو جاتے، پھر وہی بات پیسے لے کر آؤ ورنہ طلاق۔ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی لیکن خاموش تھی کیونکہ میری ایج اتنی زیادہ نہیں تھی، میں 18 سال کی ایج میں شادی ہوئی اور اتنا ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ میرے باپ نے ہماری ہر خواہش پوری کی تھی۔ آپ کے پاس بیٹیاں شہزادیوں کی طرح ہوتی ہیں تو ہم بھی شہزادیوں کی طرح ہی تھی۔ کبھی ہمارے باپ نے ہم سے کمانے کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ جاب کریں یا آپ کمائیں، کبھی بھی ہمارے باپ نے نہیں کہا ہم سے۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب کب تک یہ سلسلہ رہے گا، تو میں نے سوچا
کب تک میں اپنے باپ سے مانگتی رہوں گی، کب تک میں یہ سب برداشت کروں گی۔ پھر مجھے سلائی آتی تھی، گھر کا کام بھی آتا تھا، 7 سال سسرال والوں کے ساتھ رہی، مگر میری زندگی جو تھی نا ڈپریشن، نہ کسی سے بات کرتی تھی، مطلب زندگی کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے، بس ایک خاموش تماشا ہی تھی، تماشا دیکھتی تھی کہ شادی کے بعد ایسی زندگی ہوتی ہے یا صرف میرے ساتھ ہی ہوا ہے۔ پھر میں سپریٹ ہوئی تو بس وہاں میں نے سلائی شروع کی، پارلر کا کام شروع کیا، آہستہ آہستہ اللہ نے برکت دی، میں کمانے لگی اور گھر کا خرچہ بھی چلانے لگی، اپنے بچوں کو پالنے لگی، ان کو اچھے اسکولوں میں تعلیم دلائی، اور وہ آج بھی الحمدللہ اچھے اسکولوں میں ہی پڑھتے ہیں۔ آج بھی میرے شوہر کے حالات ویسے ہی ہے، غصہ بھی کرتے ہیں، لیکن اب فرق یہ نہیں پڑتا کیونکہ میں اب کمزور نہیں ہوں، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ پاک کا شکر ہے۔ میں ابھی یہ طلاق لینے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ میں کہتی تھی اگر میں طلاق لوں گی تو کیا پتہ دوسرا شوہر بھی ایسا ہی ہوگا یا اچھا ہوگا، یہ تو نہیں پتہ ہوتا نا۔ تو آج میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں، اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیں، انہیں پڑھائیں، انہیں ہنر سکھائیں، کیونکہ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر شوہر اچھا نہیں ہوتا، ہر سسرال آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر لڑکی مضبوط ہو تو وہ ہر حال میں اپنا گھر چلا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، رانی بننا کسی مرد پر ڈپینڈ نہیں کرتا، رانی وہ ہوتی ہے جو خود اپنے قدموں پر کھڑی ہو۔ اگر آپ کو میری کہانی سے کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے خیالات کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔